کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر ہم یہاں کیوں ہیں؟ یا جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہزاروں سالوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے آئے ہیں، اور ان کے جوابات اکثر ہمیں عقیدے میں ملتے ہیں۔ تو چلیں آج دنیا کے 5 سب سے بڑے مذاہب کا ایک سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان گہری پیچیدہ باتوں کو کیسے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ شروعات ہوتی ہے سب سے بنیادی سوال سے کہ آخر ہم آئے کہاں سے ہیں؟ کیا ہمارا وجود بس ایک کائناتی اتفاق ہے یا پھر کیا ہم کسی بہت بڑے منصوبے کا حصہ ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے تب سے اس کے ساتھ ہے۔ پھر اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آ تو گئے، لیکن اس اتنی بڑی لامحدود کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری جگہ کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے؟ یہی وہ کھوج ہے، وہ جستجو ہے جو ہمیں اپنی اہمیت اور اپنے کردار کو سمجھنے پر اکساتی ہے۔ اور آخر میں وہ سوال جو شاید سب سے بڑا راز ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہمیں کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بڑے مذاہب ہیں نا، یہ صرف کچھ رسموں اور روایتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ پیچیدہ نظام ہیں جو صدیوں میں انہی گہرے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بنے ہیں۔ ان سب کی بنیاد اس یقین پر ہے کہ کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جو صرف دلیل اور منطق سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں قدیم ہندوستان کی روحانی سرزمین سے، ایک ایسی جگہ جو 2 بہت بڑے مذاہب کی جنم بھومی ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندو مت کی، جس کی روایات ہزاروں سال پرانی ہیں۔ اچھا، ہندو مت میں زندگی کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی تصورات بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے کرما، یعنی سیدھی سی بات، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ دوسرا ہے دھرما، یعنی کسی کا فرض یا صحیح راستہ، وہ کام جو اسے کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے سمسارا، یہ پیدائش، موت اور پھر دوبارہ جنم کا ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چکر سے نکلا کیسے جائے؟ ہندو مت میں اس کا جواب ہے موکش۔ موکش کا مطلب ہے اس جنم اور مرن کے چکر سے مکمل آزادی۔ اور یہ آزادی کیسے ملتی ہے؟ برہمن کے ساتھ ایک ہو جانے سے۔ برہمن وہ آخری حتمی سچائی ہے، وہ کائناتی حقیقت جہاں سب کچھ ایک ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں 1 ارب سے بھی زیادہ لوگ اس قدیم عقیدے کو مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندو مذہب دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ بھلے ہی اس کی جڑیں ہندوستان میں ہیں، لیکن اس کی شاخیں اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ اچھا، اب اسی سرزمین ہند پر ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، ایک شہزادے کی کہانی جس نے ایک بالکل نئے راستے کی بنیاد رکھی۔ یہ تھے شہزادہ سدھارتھ، جنہوں نے یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان دکھ کیوں اٹھاتا ہے، اپنے محل کی ساری آسائشیں چھوڑ دیں اور سچ کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہی سدھارتھ بعد میں بدھ کہلائے، جس کا مطلب ہے وہ جسے روشنی مل گئی یا روشن ضمیر۔ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ تمام دکھوں کی اصل جڑ ہماری اپنی خواہشات ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے ایک راستہ دکھایا جسے 8 نکاتی راستہ کہتے ہیں۔ یہ راستہ صحیح سوچ، صحیح عمل اور گہرے دھیان کے ذریعے انسان کو حتمی سکون تک لے جاتا ہے، جسے نروان کہا جاتا ہے۔ آج گوتم بدھ کی تعلیمات دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لا رہی ہیں، خاص طور پر ایشیا میں، جہاں یہ امن اور خود کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہندوستان سے اپنا سفر مغرب کی طرف لے چلتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے صحراؤں کی طرف۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں 3 بہت بڑے مذاہب کی جڑیں ایک ہی شخصیت سے جا ملتی ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ان تینوں مذاہب کا تاریخی تعلق دکھاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہودیت، جو تقریباً 4000 سال پرانی ہے، اس کے بعد عیسائیت آئی، اور پھر تقریباً 1400 سال پہلے اسلام کا ظہور ہوا۔ لیکن ان سب میں ایک بات مشترک ہے، ایک بنیادی اور انقلابی نظریہ، اور وہ ہے توحید، یعنی ایک ہی خدا پر ایمان۔ یہودیت کی کہانی شروع ہوتی ہے خدا اور حضرت ابراہیم کے درمیان ایک عہد سے۔ کئی صدیوں تک اس مذہب کا مرکز یروشلم میں موجود عظیم ہیکل رہا، لیکن پھر سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، اور اس واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی موڑ تھا۔ مذہب ایک عمارت کی بجائے اب کتابوں میں منتقل ہو گیا، اور مقدس تحریریں جیسے تورات اور تلمود ہی اس کی نئی بنیاد بن گئیں۔ آج اگر دیکھیں تو دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ یہودی آباد ہیں،
ان کی بڑی آبادی اسرائیل اور امریکہ میں ہے، حالانکہ تعداد کے لحاظ سے یہ کم ہے، لیکن تاریخ پر ان کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اب سے کوئی 2000 سال پہلے اسی یہودی روایت کے اندر سے ایک نئی آواز اٹھی۔ یہ آواز تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کا پیغام تھا محبت، رحم اور معافی کا۔ ان کی یہ بات کہ ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کرو جیسی میں نے تم سے کی ہے، اس دور میں ایک انقلابی پیغام تھا۔ آج حضرت عیسیٰ کا وہی پیغام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ 2 ارب سے بھی زیادہ پیروکاروں کے ساتھ عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ۔ اور اب ہمارا سفر ہمیں لے جاتا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں۔ یہاں ایک تاجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی الہامی پیغامات بعد میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کیے گئے، جسے ہم آج اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کی پوری عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ان میں شامل ہے ایمان کا اقرار، دن میں 5 بار نماز، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ، رمضان میں روزہ رکھنا، اور زندگی میں کم سے کم ایک بار مکہ کا حج کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو جوڑتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اس دین پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اور یہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ایک عالمی برادری ہے جو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور اس سے بھی آگے پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ الگ الگ راستے دیکھے، کچھ ہندوستان سے نکلے، کچھ مشرق وسطیٰ سے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان سب الگ الگ راستوں کی منزل ایک ہی ہے؟ کیا ان سب کے پیچھے کوئی ایک مشترکہ انسانی جذبہ کام کر رہا ہے؟ شاید اس کا جواب اس بات میں ہے کہ یہ تمام مذاہب اپنی گہرائی میں اس دنیا اور اس کی حقیقتوں سے آگے کسی بڑے مطلب کی تلاش کا نام ہے۔ جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے، یہ گناہ، دکھ اور موت کی حدوں سے پار کسی اونچی حقیقت کو پانے کی ایک انسانی پکار ہے۔ تو آخر میں اصل سوال شاید یہ نہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مشترکہ دھاگا ہے جو مطلب کی تلاش کی اس قدیم انسانی جستجو کو آپس میں جوڑتا ہے، اور شاید یہی وہ دھاگا ہے جو آج بھی ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔